الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ 49 سے لے کر 57 تک آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کا معانی اور ان کے اندر جو ہے کام ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی بھی ہمیں میسر ہوئی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اس سبق میں یہ ایک رکوع ہے، اور اگر ہمیں وقت ملا تو ساتھ 2-3 آیات اس کی جو اگلی آیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کا بھی جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. میں سلائیڈ شامل نہیں کر سکا. اس کی جو اس کے ساتھ جو سلائیڈ شامل ہوتی ہے بالعموم سورت کا جو بصری خاکہ ہے، تو سورت کا بصری خاکہ میں جو ہم نے پچھلی دفعہ آیات پڑھی تھیں وہ یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اجازت دی تھی قتال کی، جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دی تھی، اور پھر جو لوگ جنہوں نے ان کے راستے میں جو روک رہے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ لڑنے کی جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن جو تھی مسلمانوں کو وہ بھی، اور ظاہر ہے یہ بھی کہ بیت اللہ شریف، بیت اللہ کعبہ جو ہے یہ توحید کا مرکز ہے، اور یہ جو ہے یہ مشرکین کے پاس ہے، تو ان کو لینے کے لیے، واپس لینے کے لیے مسلمانوں کی ایک طرح کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ان پہ جو ظلم کیا گیا اس کے بدلے بتایا گیا ہے کہ تم اب جواباً جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہو، جواباً آپ جو ہے ہتھیار اٹھا سکتے ہو، اپنا دفاع کر سکتے ہو. یہ اذن قتال تھا. اور اس کے تھوڑے عرص کے بعد حکم قتال بھی جو ہے وہ آ گیا. ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے یہ مسلمان، وہ لوگ مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت کی. اب جو ہے آج اس سبق کے اندر جو ہے، اور ساتھ آگے بھی وہ جو آیات ہیں آگے اس کے ساتھ جو وابستہ ہیں اس میں بھی ان کا ذکر ہے، جو لوگ ہجرت کریں گے، اور ہجرت کی جو بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت ہے اور بہت اس کا اجر ہے، اس کا بھی ذکر ہے. اور ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، جو ہمیشہ سے اسلام کی دعوت دے رہی ہے، جو انبیاء علیہ السلام ان کے پیرو دیتے رہے، تو اس میں جو مخالف قوتیں ہیں جن کی رہنمائی اور جن کی لیڈ جن کو شیطان کرتا ہے، اور پھر اس کے شیطان کی جو چیلے ہیں انسانوں کی صورت کے اندر، وہ جب اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت کے لیے مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ان آیات کے اندر. تو انشاءاللہ ان آیات میں آج یہ سبق ہم پڑھیں گے. فرمایا گیا کل یا ایھا الناس، کل فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب متعدد مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے. جب بھی کوئی بات پروناؤنس کرنی ہو، اعلان کرنی ہو، لوگوں کو بتانی ہو، تو پھر جو ہے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کل آپ فرما دیجئے، اور آگے بات بتائی جاتی ہے یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو. بعض اوقات خطاب مسلمانوں کی، ایمان والوں کو ہوتا ہے، بعض اوقات کفر والوں کو، بعض اوقات اہل کتاب کو، بعض اوقات تمام انسانوں کو. اب یہاں پہ تمام انسانوں کو خطاب ہے. یا جو الناس، اے لوگو، تمام لوگوں جو ہے. یہ ناس کا لفظ اس سے پہلے آ بھی چکا ہے کئی دفعہ، اس دفعہ پھر ایک دفعہ لے کے اس کو. یہ الف حمزہ جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، نون سین، انس اس کا مادہ ہے، اور الناس جو ہے اسے یہ پھر اسی لفظ سے انسان بنا ہے، انس سے انسان بنا ہے، اور پھر اسی انسان کی جمع الناس ہے، یعنی سارے انسان، سارے لوگ جو ہے، تمام انسان، بنی آدم کی جتنی اولاد ہے، لوگ، سارے انسان اس سے مراد ہے. یعنی جمع انس، جمع جنس ہے، یہ قسم کی ان جنس کے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. انما جو لفظ کو جو ہے اس کو کافہ، انما کافہ کہتے ہیں. کافہ کفایت کرتا ہے، یعنی بس بات اتنی سی ہے کہ، یعنی جو ہے بے شک، میں تو صرف، انما انا آگے ہے، انما بے شک، انا میں تو جو ہے، یعنی اس کی میں تو جو ہے لفظ جو اس کو حصر کر دیتا، لمیٹیشن پر. میں تو بس یہ کہ یہ میری حیثیت، میں جو کیا ہوں بس یہ ہوں، لکم تمہارے لیے، میں تو تمہارے لیے ہوں. کیا ہوں؟ نذیر مبین، نذیر ڈرانے والا،
انذار سے ہے، انذرا ینذرو انذارن، اس سے نذیر جو ہے ڈرانے والا، جو فاعل اسم فاعل، اور مبین بالکل واضح کھلا، بین جسے لفظ سے نکلا ہے، تو میں تو بالکل واضح ڈرانے کھلا ڈرانے والا ہوں، بس میں اس کے سوا کچھ نہیں، انما لا کے حسر پیدا کیا گیا، لمیٹیشن پیدا کی گئی، میں تو صرف یہی ہوں بس۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، پس الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جو نیک عمل کیے، یہ قرآن میں سینکڑوں بار آیا ہے، لہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بخشش ہے، یہ غفرہ جو ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اللہ کی رحمت اگر گناہوں کو ڈھانپ لے تو یہ مغفرت ہے، ڈھانپ لے بس ان کو، جو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو کھولے نہیں، بس یہ مغفرت ہے۔ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ڈھانپ دے گا، بخش دے گا ان کو، ان کے گناہ، ورزق کریم، اور بڑا کریم، عزت والا، مکرم، مکرم جو ہے کیا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں، عزت والا، جس میں بہت عزت ہے جس کے ساتھ، تو جو ہے وہ ہے اس کے لیے بخشش ہے ان لوگوں کے لیے، اور عزت والا رزق ہے، رزق کریم جو ہے عزت، مطلب یہ کوئی خاص قسم کا رزق نہیں، بلکہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی تعبیر کے حوالے سے ان کو یہ نعمتیں وہاں پہ رزق ملے گا۔ والذین، وہ لوگ جو سعو، جو صحیح سے ہے، صحیح جو ہے دوڑ بھاگ کرنا، کوشش کرنا، جن لوگوں نے دوڑ بھاگ کی، جن لوگوں نے کوشش کی، سعین کوشش کرنا، فی آیاتنا ہماری آیات میں، اچھا یہ لفظ تو ہے ہماری آیات میں، لیکن اب ہماری آیات جو وہ ہے، جو کنٹیکسٹ ہے، جو پس منظر ہے، وہ بتا رہا ہے، یہ آگے بھی آ رہا ہے، تو ہماری آیات میں، فی آیاتنا، لیکن درمیان میں ایک پرنتھسس میں ایک لفظ کو کنسیڈر کر لیں، اور وہ ہے جھٹلانے میں، ہماری آیات کو جھٹلانے میں جنہوں نے دوڑ بھاگ کی، معاجزین، معاجز، عاجز کرنے کے لیے، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے جو ہے، ہمیں عاجز کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجی اور ان کے احکام بھیجے پریویل ہونے کے لیے، کہ یہ معاشرے میں ان کو یہ پریویل ہو جائیں گے، اور ان کا دورہ، ان کا جو ہے وہ بول بالا ہوگا ان کا معاشرے میں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے مقابلے میں کیا کہ نہیں، ان کو ان آیات کا، اس پیغام کا، اس کتاب کا، اس کتاب کے جو نظام ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں، اس کا جو سسٹم ہے، اس کا بول بالا نہیں ہونے دینا، تو وہ جو ہے اس کو عاجز کرنے میں جو کوششیں کی ہیں اس بات کو، یعنی عاجز، یہ معاجز جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیں، یہ عین جیم اور زے مادہ عجز جو آپ کو پتہ ہے، اس سے جو ہے تیسری فارم جو ہوتی ہے باب مفاعلہ، اسی سے معاجزہ، دیکھیں ایک ہی وزن ہے، عاجزہ جو عاجز و معاجزتن، ایک دوسرے کو عاجز کرنا، اس میں باب مفاعلہ میں ہمیشہ شرکت ہوتی ہے دو فریقوں کی، ٹھیک ہے، ایک فریق دوسرے فریق کو عاجز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں کوشش کر رہا ہے، جو کوشش، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، تو اس لیے مترجمین نے بہت سارے ترجموں میں کوشش کا لفظ شامل کیا، یعنی ہمیں وہ کوشش کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کی، تو معاجز، عاجز کرنے والے، معاجز جو ہے نا فاعل ہے، معاجز عاجز کرنے والے، کرنے والا ہے، معاجز عاجز کرنے والا ہے اصل اسم فاعل، اور معاجزین اس کی جمع ہے عاجز کرنے والے، تو فرمایا کہ ان آیات کو جھٹلانے میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے، عاجز کرنے والے ہوتے ہوئے جو وہ لوگ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو آگ والے، جہم والے، جہیم والے ہیں، جہم جو ہے آگ کا لپکنا، شدت، بڑی شدت کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ، تو اس سے ظاہر مراد جو ہے وہ جہنم ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، دوزخ کی آگ ہے، جو آگ میں شدت سے لپ کے گھیر لے اور مہلت نہ دے، وہ جہیم ہے، تو اسی سے مراد یہ نہیں، یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، دوزخ کے بے شمار نام ہے، جو اس سے پہلے ہم ایک جگہ پہ اکٹھے بھی کیے، ہم نے پڑھے بھی ہیں، پھر بھی ان کو اکٹھا اس دفعہ پھر کر لیں گے، مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے جہنم کو پکارا ہے، وہ لوگوں کو وہ تصور دلانے کے لیے، تو یہاں پہ کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے لوگ
ڈالے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کی کتاب کے نظام کو اور اس کی کتاب کو اس پیغام کو اس دعوت کو عاجز کرنے کے لیے یا اس کو مقابلہ کرنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے جو دنیا میں تگدو کر رہے ہیں، یہ آیت کا جو مطلب ہے۔ وما ارسلنا، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبل کا قبل پہلے کا آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا، ارسل یرسل ارسالن بھیجنا، من رسول رسولوں میں سے، یہ ہے رسولوں میں رسول ہے، اصل میں رسول میں رسول ہے، رسولوں میں سے کوئی رسول، اسی لیے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کوئی رسول، یعنی اصل میں یہ لفظ دیکھیں ایک حذف کوئی چیز کر دی جائے نا، حذف اومٹ جسے اومیشن کہتے ہیں، تو عربی میں حذف جو ہے اومیشن ایک اسلوب ہے، تو عربی کے لوگ اس کو ظاہر سمجھتے ہیں اصل میں یہ لفظ تھا رسول میں رسول، کہ رسولوں میں سے کوئی رسول، تو اب ظاہر وہ نہیں بھیجا گیا، میں رسول اللہ آ گیا تو جانتے ہیں عربی زبان والے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کوئی رسول، ولا نبی اور کوئی نبی، یعنی کوئی نبی بھی، تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے الا مگر، اذا تمنا مگر جب وہ تمنا کرتا ہے۔ اچھا یہ جو تمنا لفظ ہے، بیم نون یہ مادہ ہے اس کا، تمنا یتمنا تمنیوں یہ اس کے دو جو ہے معنی ہوتے ہیں، آرزو کرنا، تمنا کرنا، دل میں کوئی خیال باندھ لینا، یہی وہی ہے تمنا کرنا۔ اچھا دوسرا مطلب ہوتا ہے پڑھنا یا پڑھ کر سنانا، یا تلاوت کے معنوں میں آتا ہے، تو یہ دونوں معنی جو ہے علماء نے جو ہے یہ لیے ہیں دو معنی، اور دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ القا شیطان، تو شیطان جو ہے ڈالتا ہے، القا شیطان ڈالتا ہے، اس میں کیا ڈالتا ہے؟ خلل ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں بھی وہ لفظ جو ہے وہ خلل چھوڑ دیا گیا ہے، تو ہم جو ہے وہ مطلب اس میں شیطان ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ معذوف ہے لفظ، شیطان ڈالتا ہے خلل فی امنیت ہی امنی، وہ اس سے پہلے ہم امانی تم پڑھائے ہیں، امنیہ جو آرزو، وہی لفظ ہے، میم نون جا ہے، آرزویں، خواہشیں، دلی تمنا جو ہے اس کی تمنا میں، امنیت ہی اس کی تمنا میں ڈالتا ہے، فینسخ اللہ پس ینسخو وہ جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے، اللہ منسوخ کر دیتا ہے، اللہ دور کر دیتا ہے، اچھا اللہ دور کر دیتا ہے اس کے خلل کو، شیطان کے خلل کو، تو نسخ ینسخ نسخن یہ اردو میں معروف ہے لفظ، اسی سے منسوخ ہونا بھی ہے، نسخ بھی ہے، دور کرنا، منسوخ کرنا، کالعدم قرار دینا، مٹانا، یہ سارے جو ہے لفظ اس میں ہوتے ہیں، اردو میں یہ لفظ معروف ہے۔ تو اس سے مراد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے اندر یا انبیاء علیہ السلام کے کام کے اندر شیطان جو بھی خلل ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، اس کے خلل کو، تو وہ بالکل سیف اور بالکل پروٹیکٹڈ ورک ہوتا ہے اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ ما یلقی الشیطان، ما جو بھی، وٹ ایور جو بھی، یلقی شیطان ڈالتا ہے، ثم یعنی کس کو، اب وہ بات بتائی گئی ہے کہ تو دور کر دیتا ہے اللہ اس خلل کو، ما یلقی شیطان جو بھی ڈالتا ہے شیطان، یعنی جو بھی خلل شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں رہتا، مکس نہیں ہونے دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور باتیں اور تعلیمات اور جو وہ تلاوت فرماتے ہیں کہ شیطان اس کا کوئی خلل رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا ہے، اس کو پاک صاف رکھتا ہے۔ ثم پھر یہی بات بتائی گئی ان آیات میں، یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو محکم کر دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے، آیات ہی اپنی آیات کو، اللہ تعالیٰ پھر اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ چونکہ آیات یہاں پہ آیا ہے ثم یحکم اللہ آیات ہی، اسی لیے لوگوں نے، بعض مفسرین نے اوپر جو ہے تمنا کے معنی کو پڑھنے میں کیا، جب پڑھتا ہے کوئی رسول یا نبی یعنی کتاب کو تو شیطان ڈال دیتا ہے خلل اس میں، یعنی یہ اس کے پڑھنے میں، اور یہ دونوں معنی جو ہے بالکل ممکن ہے، پڑھنا اور یہ جو ہے تمنا کرنا، دونوں معنی یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں اگر آپ جو آیات ہیں تو سب سے پہلے تو جو آیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتا رہی ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، اور جہاں پہ حیثیت کیسے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بتا دیں، لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے، لسانیت کے کو خبردار کرنے والے ہیں، لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کیوں ہے کہ جو یہ جو کفار مکہ کہتے تھے کہ کیوں مہلت نہیں ہمیں دی جا رہی ہے، کیوں نہیں جو ہے وہ جس کا عذاب کا تم تذکرہ کرتے ہو کیوں عذاب وہ نہیں آ رہا، کب عذاب آ رہا ہے، تو یہ ساری باتیں ان کی جو ہے تسلی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ کب کس کو مہلت دینی ہے اور کتنی دینی ہے اور کس صورت میں ان پر عذاب لانا ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میرا کام جو ہے وہ صرف انذار کا ہے کہ میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ جو ہے وہ یہ دن بہرحال آنا ہے، اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مہلت دے گا، اس مہلت کے بعد تمہیں پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گرفت میں اور احتساب تمہارا کرنے والا ہے۔ اس کلام کا رخ یقیناً قریش کے متکبرین کی طرف ہے، ان کی جو متکبر قیادت ہے اس کی طرف ہے، اور ان کے غرور پر یہ تنبیہ ایک بڑی کاری ضرب ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو سنا دو کہ وہ وقت آ رہا ہے جب ایمان و عمل صالح والوں کی تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا اور انہیں عزت و تکریم عطا فرمائے گا، اور اس کے رزق کریم اور ان کے بڑے عیش ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کی ساری بھاگ دوڑ ہمارے اس پیغام اور اس دعوت کو تکذیب میں اور اس کو شکست دینے میں جو ہے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی بڑی سخت آگ جو ہے وہ بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے، جو دار اسلام میں داخل ہونے کا اعلان ہے، تو ساتھ ہی پھر عمل صالح کا ذکر کیا۔ اور ابھی ہم نے تھوڑے عرصہ ہی ہوا ہے، اسی مہینے کے اندر اندر ہم نے ایمان اور عمل صالح کا جو تعلق تھا اس کے اوپر پورا ایک الگ طور پہ زمین میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اس سے یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ ایمان دراصل ایک بیج ہے جس سے اعمال صالحہ کی فصل لازمی طور پر وجود میں آتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جو بیج ہے وہ زمین کے اندر ہی ختم ہو جائے تو پھر کوئی درخت اور کوئی پودا اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو جب ایک درخت جس سے اگر پھوٹے گا تو پھر اس سے اعمال صالح، ایمان کا درخت جب نہیں پھوٹے گا تو اس سے پھر اعمال صالح کے شگوفے پھوٹیں گے اور اسلامی زندگی کے رسیلے اور میٹھے پھل جو ہے نا اس پہ لگیں گے۔ یہ بات جو بتائی جا رہی ہے، لیکن جس ایمان سے کوئی عمل ظہور پذیر نہیں ہوتا اور اسے اسلامی زندگی کا کوئی شگوفہ نہیں پھوٹتا اور حقوق و فرائض کی احساس کی ٹھنڈی چھاؤں کوئی وجود میں نہیں آتی، اس ایمان کی حقیقت اور اصلیت میں یقیناً نہ کوئی خرابی ہے کہیں نہیں پہ۔ اندیشہ ہے کہ ایسا ایمان پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا باعث نہیں بنے گا، جبکہ مغفرت وہ چابی ہے جس سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فوز و فلاح کا وعدہ کر رکھا ہے وہ پھر جنت وہ نہیں ملتا جس سے جو جنت میں داخلے کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ پھر آپ دوسری آیات کے اندر دعوت حق کو عاجز کرنے کی جدوجہد کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر یعنی صحیف المعاجزہ، یعنی وہ آیات کے جہاں پہ آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو قریش مکہ جو منظم کوششیں کر رہے تھے، جن کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو ناکام بنانا تھا، وہ غلط فہمیاں بھی پھیلاتے اور ایمان والوں کو جو ہے وہ تعذیب کا نشانہ بھی بناتے اور خوفزدہ کرتے کہ مسلمان اس دعوت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، ان کے حوصلے کمزور پڑ جائیں، جس کے لیے ہر قسم کا جو ہے تحریص بھی اور اس کے لیے تعذیب بھی اور اس کے لیے لالچ اور جو ہے ہر قسم کا دھمکیاں اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ اختیار کرتے تھے، ان شدید مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود بھی تبلیغ کا راستہ جو ہے دشوار ہوتا جا رہا تھا، تو طبعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جو تشویش ہوتی تھی، تو اس تشویش کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے
کہ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے. ہر دور میں جب بھی کسی نبی نے جو ہے انسانیت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور تو شیطانی قوتوں نے پھر اس دعوت کی مخالفت کی. اس لیے دیکھیں کہ لفظ آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی آیا ہے تو اس کے راستے میں پھر اس کی دعوت کی مخالفت کی گئی ہے, اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, اور حق بات کو الزامات اور بدگمانیوں کے پردے میں چھپایا گیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ صرف محض آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, تمام رسولوں کے ساتھ جو ہے یہ کام ہوتا رہا ہے. اور دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم, کہ شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وصفے ڈالتا ہے تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ کریں. اور دیکھیں کہ یہ شیطان بھی ہے, ابلیس بھی, اور اس کے انسانوں کے اندر اس کے چیلے بھی, یہ جو شیطان نما چیلے ہیں وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ان تعلیمات کے اور قرآن مجید کے اوپر, دیکھو قرآن مجید کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر بھی کرتے ہیں, اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس پیغام سے, اللہ تعالیٰ کے پیغام سے بدل کیا جا سکے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے سرکش انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا, اور وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو بظاہر بڑی دلکش معلوم, زخرف القول, بڑی اٹریکٹیو باتیں کرتے ہیں, بڑی جو ہے اچھی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو بڑا وزن ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر دیکھیں اس طریقے سے جو ہے بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دل تنگ نہ کریں ان باتوں سے. یہ تو بہرحال جو ہے اس راستے کے جو ہے سنگھائے میل ہیں, یہ لازماً ہو کے رہے گا. اور یہ بھی تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ شیطانی قوتیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے جو بھی کام کرتی رہتی ہے انہیں کرنے دیجیے, اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ شیطان کے کام کو منسوخ کر دیتا ہے, اور اپنی آیات اور اپنے احکام کو مستحکم کر دیتا ہے. اور وہ جو بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت فرماتا ہے, جو اعتراضات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جواب دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ محکم باتوں سے اور محکم آیات سے ان چیزوں کو واضح کر دیتا ہے, اور اپنی حکمت کاملہ سے اور دلائل قاہرہ سے جو شک کے جو کانٹے بول رہے ہوتے اس طرح کے لوگ اور شیاطین کے چیلے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے. یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. میں آگے اسی مضمون کو جاری رکھا گیا, یعنی یہ جو شیطان اور شیطانی چیلوں کی دعوت حق کو دبانے کے لیے جو صحیح اور کاوش اور کوششیں ہیں, اسی کو جو ہے مضمون کو بڑا جو ہے وہ وسعت سے بیان کیا گیا, جہاں پہ فرمایا لیجعل لامز لی کے لیے, تاکہ یجعل وہ بنا دے ما یلقی الشیطان جو شیطان ڈالتا ہے خلل, تاکہ وہ بنا دے, یعنی اللہ تعالیٰ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے فتنۃ للذین فتنہ بنا دے, للذین ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے. اور فتنہ بڑا کثیر المعانی لفظ ہے جس میں یہ آزمائش اور امتحان اور ابتلاء, تو یہاں پہ آزمائش کے معنوں میں ہے, یہ آزمائش کے معنوں کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتنہ بنا دے, آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم جن کے دلوں میں, قلوب قلب کی جمع مرضن, جن کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. اور یہ بیماری کیا ہے؟ یہ نفاق کی بیماری ہے, یہ شک کی بیماری ہے, یہ انکار کی بیماری ہے, یہ کفر کی بیماری ہے. یہ ساری بیماریاں دلوں کی بیماریاں ہیں, روح کی بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں ہیں جنہوں کے دلوں میں بیماری ہے. والقاسیۃ قلوبہم, اب ان کے دلوں میں بیماری ہے, اور بیماری کی ایک جو ہے وہ کیا ہے, ان کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ والقاسیہ, ان کے دل جو ہے قسط, یعنی ان کے دل میں کساوت آ گئی ہے. دیکھیے کساوت اردو کا لفظ ہے, اور کساوت کا مطلب ہوتا ہے سختی, دل ان کے سخت ہو گئے ہیں. یہ دلوں کا سخت ہو جانا جو ہے بڑی بیماری ہے. دیکھو دلوں کا نرم ہونا, رقیق القلب ہونا, جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا, یعنی ان سے متاثر ہونا, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو دل کا نرم ہو جانا, رو پڑنا,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद का ऐसी तिलावत पढ़ा करो कि अगर दिल रोने को ना करे तो ऐसी शक्ल बना लिया करो कि जैसे तुम जो है रो रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े हैं, उन पे रो पड़ना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ जो आपने दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की इकामत के लिए जो आपको जो है वो जिन आजमाइशों से गुजरना पड़ा है, जिन तकालीफ से गुजरना पड़ना है, उनके ऊपर रो पड़ना, तो ये दिल की नरमी है। नबी के ने फरमाया कि जिसको दिल की नरमी अता कर दी गई उसको तमाम भलाई अता कर दी गई, और दिल की जो उसके मुकाबले में ये कासियत और कुलूब जो है, ये दिलों की सख्ती जो है, ये बड़ी बुरी चीज़ है। इंसान किसी चीज़ से मुतासिर ही नहीं होता। अल्लाह ताला अपनी मिसालें बयान फरमाता है, और अल्लाह ताला जो है रसूल की और दूसरी अजाब की और जो है खुशखबरियां बयान फरमाता है, लेकिन दिल है कि दिल जो है वो बिल्कुल मुतासिर ही नहीं होते। देखें, ये अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया अजीज बहनों और भाइयों बता दिया है कि अगर कुरान पढ़ते हुए भी हम ना अल्लाह ताला की जो वार्निंग है और तंबीहात हैं उनसे मुतासिर होते हैं, ना अल्लाह ताला की जो खुशखबरियां हैं और बशारतें हैं उन पे हमारे दिल नर्म होते हैं, तो हमें अपने ज़रूर जो है ना झांकना चाहिए कि हम किस किस्म का दिल हम लिए हुए हैं जो बिल्कुल जो है नरम ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में फरमाया कि वजलत कुलूबहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम वजलत कुलूब, अल्लाह ताला जब फरमाया कि इन पे तिलावत की जाती है अल्लाह ताला की आयात, तो उनके दिल जो है वो तो कांपने लगते हैं। जो है वजलत कुलूबहुम के अल्फाज आए हैं कि उनके दिल फिर कांपने लगते हैं। तो ये जो कैफियत होनी चाहिए, अपने दिलों को जो टोलना चाहिए। तो ये दिलों की सख्ती अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह ताला ने उनके दिल जो है सख्त कर दिए हैं, उनके अंदर जो बीमारियां हैं जो है वो निफाक की और शकूक और शुबहात की, ये बीमारी उसके उनके दिल जो सख्त हो गए। ये लफ्ज़ जो है कसा, जैसे मैंने कहा ये लफ्ज़ कसावत उर्दू में मारूफ है, कसा यकसू कसवतुन व कसावतुन, ये कसावतुन जो मस्दर है ये उर्दू में एज इट इज से मार होता है, जो है वो सख्त होने के मानों में, उसमें लफ्ज जो है वो उर्दू में कसावत मारूफ है। एक और लफ्ज इसी से निकला हुआ है कसाई, जो आप जो है स्वाद से लिखा जाता है, कसाई बुचर के मानों के अंदर जो होता है ये लफ्ज, ये असल में असल लफ्ज जो था ये सीन से था। तो अब जो है इसको गलतुल-आम है, और एक बिल्कुल गलतुल-आम इस तरह का हो गया है कि आप उसको ठीक करना जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कि कसाई अब हमारी जबान में स्वाद से लिखा जाता है, ओरिजिनली ये लफ्ज सीन से था। और इसी में भी वही है कि देखे कसाई का जो काम होता है वो बड़ा मतलब चॉपिंग करना, गोश्त को चॉप करना, काटना, और जानवर को काटना और ज़िबा करना, और ये सारी चीज़ें जो है जाहिर है एक आम आदमी जो है वो नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से ये उसकी निस्बत से उसको जो है ये नाम दिया गया है, जो है जाहिर बज़ाहिर आम लोगों की निस्बत उसके दिल में ज़्यादा सख्ती और कसावत होती है, तो तभी तो जानवर को आसानी से जो है वो काट लेता है। अगर दिल में इतनी नरमी हो गई मैं इस जानवर को क्यों काटूं, बड़ा गुनाह मिलेगा, ये करेगा, तो वो जाहिर ये काम नहीं कर सकेगा। इन्ना ज़ालिमीन, बेशक जालिम लोग, जुल्म करने वाले लोग, लफी यकीनी तौर पर में, वो कहीं पे में की बात में है, वो में शिकाकिम बईद, शिकाक शक्का से है, मतलब शक्का जो शक शिकाकन जो है बईद दूर की मुखालफत, दूर की मुखालफत में है। अदावत जो है वो है शीन खौफ का मादे के अंदर जो है ये सख्ती और शिद्दत और जो है ये पाई जाती है, जो है इसी से फिर मुशक्कत है लफ्ज जो है वो काम जो सख्ती, जिसके अंदर सख्ती हो शामिल हो, वो लफ्ज मुशक्कत कहलाता है उर्दू में। उर्दू में से बहुत सारे लफ्ज जो है निकले हुए हैं, मश्क भी इसी से निकले हुआ लफ्ज है, एक्सरसाइज जो में जाहिर है, चाहे वो जो पढ़ने की मशक्कत हो, मश्क हो, या फिर जो है अब आपकी एक्सरसाइज करने की हो, तो उसके अंदर भी फिर ऐसी चीज़ पाई जाती है, सख्ती की या मुश्किल की चीज़ पाई जाती है। तो मुखालफत और दावत के मानी, और बईद उर्दू का लफ्ज़ है दूर की, तो दूर की मुखालफत में वो लोग जो हैं वलिजालिमा वलिजालमा वाव और लम्ज़ के लिए, और इसलिए के या इसलिए कि यालमा जान लें, अल्लज़ीना वो लोग, ये इसलिए है कि वो लोग जान लें जो कौन से हैं। अच्छा, इस्लाम को जो लाम जो वजह बताता है, ताकि के मानों में आता है, वजह इल्लत बताता है,
تو اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، علت بتانے والا، مقصد یا غرض بتانے والا، لام آف پرپز انگلش میں سے کہتے ہیں۔ تو لام تعلیل جو ہے یہ بار بار آتا ہے، اسی لیے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو جائے، تاکہ یہ جان لیں وہ لوگ کون لوگ، اوتو، یہ آتا یہ یاتی ہم پڑھتے آ رہے ہیں مسلسل، تو اوتو آپ دیکھیں کہ لفظ پیش سے شروع ہو رہا ہے ورب، تو یہ پیسے وائز جن آتا دینا، اوتو دیے گئے، جو دیے گئے العلم، جو جن کو جو علم دیے گئے، اور اس سے مراد پھر جو ہے جو علم دیے گئے کتاب کا، تو ظاہر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ پھر اوتو العلم، الذین اوتو العلم، جن کو بھی علم دیا گیا، تو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اس سے اہل علم مراد ہے، یہود و نصارہ، اور اکثر و بیشتر یہود اس سے مراد ہے۔ انہ الحق، کہ وہ بے شک وہی حق ہے، انہ بے شک وہ، الحق من رب کا، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ جان لے وہ لوگ جو علم دیے گئے، اس سے مراد اہل علم ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے حق ہے۔ فیؤمنوا بہ، فیؤمنوا پس، تو نتیجتاً، یہ فاس جو ہے وہ نتیجے والا ہے، تو نتیجتاً وہ یؤمنو ایمان لائیں، بھی اس پر، تو آپ وہ اس میں پر ایمان لائیں لیں، یعنی یہ دعوت دی جا رہی ہے اہل کتاب کو بھی۔ فتخبتا، فتخبتا یہ وہی لفظ ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے ابھی اسی صورت کے اندر، اخبات، اخبات کیا تھا، عاجزی تھا، جھک جانا تھا۔ فتخبتا، فا پس، تخبتا وہ جھک جائیں، لہو اس کے لیے، قلوبہم ان کے دل، پس جھک جائیں ان کے لیے، اس کے لیے ان کے دل جو ہے وہ، تو یہ ہے خبتا، اس کو خابتا، اخبتا یخبتو اخباتن، جھکنا، اردو میں یہ لفظ اخبات استعمال ہوتا ہے عاجزی کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہاد، بے شک اللہ تعالیٰ لہاد، لام زبر لا، تو وہ ہے لام جو ہے وہ لام فتح ہے، لام تاکید ہے، لام فتح یہ لام تاکید، یقیناً، ہاد ہدایت دینے والا، یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہادی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ہدایت دینے والا ہے، الذین ان لوگوں کو، ہادا ہدایت المصدر سے فاعل ہے، ہدایت دینے والا، ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان کو یقینی طور پر ہدایت دینے والا ہے۔ ولا اور نہیں، یزالو، یزال الذین کفروا، یزالو، دیکھیں یہ لفظ جو جزال ہے اس کے معنی کیا جاتا ہے ہمیشہ، ولا یزالو، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن دیکھو ولا یزالو، وہ ہمیشہ رہیں گے، دیکھیں ولا کے معنوں میں، ولا معنوں میں تو ہے اور نہیں، اور یزالو جو ہے، جزال کا معنی جو ہے وہ ڈھلنا ہوتا ہے، اسی جو ہے، تو زوال آنا کے معنی میں، تو دیکھیں کہ لفظ جو زالا، یزال و زوالن، دیکھیں اردو میں زوال استعمال ہوتا ہے زوال آنے کے لیے، کوئی چیز نیچے چلی جائے جو ہے تو وہ زوال ہے، جیسے قوم گرو جو زوال ہے، یا سورج کے زوال ہے جب وہ پچھلی طرف پلٹنا شروع کر دیتا ہے، تو زالہ جو ہے وہ زوال ہونا، تو لا یزال جو لفظ ہے، دیکھیں لا، اس لفظ سے پہلے اگر لا لایا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں، پھر جس چیز کو زوال نہ ہو، ٹھیک ہے، جس چیز کو زوال نہ ہو تو وہ پھر کیا چیز ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے، تو اگر کسی چیز کو یہ بتانا ہو کہ وہ ہمیشہ رہے گی تو پھر یزال سے پہلے اس کے لیے لا لایا جاتا ہے، ولا یزال ہمیشہ رہنے کے معنی کو میں نے نہیں ہے، لا یزال کے معنی ہے کہ اس چیز کو زوال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر اس معنی میں وہ ہمیشہ کا معنی پائے جاتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ لکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے یہ ولا یزالو کی تو لفظی جو ترکیب ہے اس میں تو ہمیشہ کے معنی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تو اور خالدین فیہا کے لفظ آئے، تو یہ اس وجہ سے معنی یہ پیدا ہوئی ہے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ رہیں گے، فی مریتن، مریا مریب اور ریب شک کے معنی میں آیا کہ شک میں، من ہو اس سے،
کس سے؟ اس کی قرآن کی بات کی رہی، اس قرآن سے متعلق وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے. اور شک بھی کیا شک ہے؟ ایسا شک جو مریا، ایسا شک ہے جس سے یعنی دماغ میں اور دل میں تردد اور خلل پیدا ہو جائے، خبط پیدا ہو جائے. حتیٰ یہاں تک کہ تاتیہم الساعہ، تاتیہ آتا یاتی، آنے لانے کے معنوں میں آتا ہے، کہ یہاں تک کہ آ جائے ہم ان کے پاس الساعہ گھڑی، قیامت، یہاں تک ان کے پاس آ جائے قیامت. بغتتاً، بغتتاً کو پہلے بھی پڑھا ہے، بالکل اچانک جو چیز جو ہے وہ چیز اچانک جو آ جائے. او یاتیہم، یا پھر ان پر آ جائے. بغتاً کسی فعل کے واقع ہونے کی کیفیت کو بتاتا ہے، یہ انداز بتاتا ہے. تو جو ساعہ کے آنے کا جو کیفیت ہے وہ بغتتاً سے ظاہر ہوئی، بالکل اچانک، آل آف سڈن جو ہے وہ کسی کو جا لینا، جو پا لینا. او جاتیہم، یا پھر آ جائے ان پر عذاب یوم عقیم، ان پر عذاب آ جائے، لیکن عذاب کی ایک جو ہے اس دن اس کی ایک صفت بیان کی گئی، عقیم، حکیم. اقامہ سے، اقامہ یا کیمو اقمن، بانجھ ہونا، پیداوار سے رک جانا. آج کل یہ لفظ حکیم جو ہے، اگر ایک سائنٹیفک آپ کو اندازہ ہوگا، کوئی چیز جو سٹرلائزڈ ہوتی ہے، فری فرام مائکروبز اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ چیز سٹرلائز ہوتی ہے میڈیکل میں اور ہاسپٹلز میں اور سرجری میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ چیز حکیم کہلاتی ہے کہ فری، بالکل جو ہے یہ فری فرام مائکروبز ہے، اس کے لیے بھی حکیم لفظ آتی ہے. تو حکیم کے معنی کافی سارے ہیں. بانجھ ہونا بھی ہے، پیداوار سے رک جانا. تو جس میں کوئی خیر نہ ہو، بے ثمر، منحوس، یہ ساری چیزیں قرآن میں یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں استعمال ہو، انسانوں کے لیے بھی آیا ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی. اور پھر ہوا کے لیے آیا ہے، ریح عقیم آیا ہے، اور دن کے لیے آیا ہے، اور قوموں کے لیے آیا ہے. تو حکیم کا مطلب صرف بانجھ نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے خیر اور نتیجے سے کٹا ہوا ہونا، بالکل اسی چیز میں. یعنی ایسے دن کا عذاب جس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور جو منحوس ہے اور جو بے برکت ہے ان کے لیے جن پہ عذاب آئے گا، ظاہر اس دن کی بات کی رہی ہے. تو ایک بے برکت دن کے عذاب ان پہ اچانک آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان پہ قیامت لے آئے، یہ بات بتائی گئی ہے. کوئی ساتھی آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے کہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ انات میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لے کہ یہ حقیقت تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. استغفر. جزاکم اللہ خیر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حق کے مقابل میں باطل کو مہلت دیے جانے کی ایک وجہ، جو ایک حکمت جو ہے وہ بیان کی ہے، اور وہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت لے کر اٹھتا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں، ابھی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے معاملے میں بالکل ازر من الشمس ہے کہ کس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن مجید اور آپ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، اور بعد میں یہ مستشرقین اور یہ لوگ بھی بعد میں بھی اسی کی جگالی جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو یہ صورتحال اتفاقی نہیں ہے، بلکہ حکمت الہی کے تحت ہو رہی ہے تاکہ انسان آزمائش سے گزرے اور حق و باطل میں امتیاز کرے. یعنی انسان کے لیے، انسانوں کو اس صورتحال سے آزمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف نبوت اور وحی کا نور عطا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر، تو دوسری طرف شیطانی وسوسوں کو بھی مہلت دی ہے تاکہ ہر شخص یعنی مقابل میں ڈال دیا گیا آج کل کے دور کے اندر بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا پیغام بھی واضح ہے، اور اس کے مقابل کے اندر جو شیطان اور شیاطین اور یہ جو مستشرقین ہیں ان کے پروپیگنڈا بھی ہے، اور آپ کو جو چاہے اپنے دین سے بدل ہو کر جو ہے وہ الہاد کا راستہ اور تشکیک کا راستہ اختیار کر لے. اور یہاں اس زمانے میں بھی اور اب بھی تھا تاکہ ہر شخص اپنے عقل و شعور سے فیصلہ کرے، اور اس امتحان میں وہ لوگ پھر ناکام ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوتا ہے، جو مسلسل مخالفت کے باعث جن کے دل جو ہے سخت ہو چکے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید ان کے لیے کوئی راہ جو ہے نہیں کھولتا.
اس لیے کہ انہوں نے اپنے راستے، اپنے دل کے دروازے جو ہے اپنی کساوت کی وجہ سے بند کر دیے ہیں۔ ایسے لوگ رفتہ رفتہ ظلم کی راہ میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی واپسی جو ہے بہت دشوار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کے دل نرم ہیں اور علم سے آشنا ہوتے ہیں، وہ جہالت کی بجائے پھر وحی کی روشنی کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر کی سچائی اور اس کے کردار اور اہل ایمان کی استقامت دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے کتنے لوگ دنیا کے اندر ابھی حال چند دنوں میں، پچھلے 1 سال 2 سال کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، بڑی سیلیبریٹیز ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں اور جو بڑے معروف ہیں دنیا کے اندر کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر جو ہم جانتے ہیں، اور وہ اس لیے جو ہے وہ ایمان قبول کر لیا انہوں نے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اہل غزہ کے اوپر، تو وہ کیا چیز ہے کہ جس بالکل تہی دامن ہو کے اور خالی چیز ہو کے اور کھانا پینا اور مہینوں کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو استقامت سے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ اور جو تھوڑا سا ذرا سا وہ مطالعہ کرتے ہیں اس کا، تو وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے اور یہ وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کے اوپر کھڑے رہنے کی جو استقامت ہے، یہ وہ چیز ہے جو ان کو اس کے اوپر کھڑے کی ہوئی ہے۔ اور اس ایمان کو بچانے کے لیے وہ اپنی جو ہے اپنے گھر اور بار اور رشتوں کا اور بچوں کا اور اپنی ہر قریب عزیز ترین شے کا جو ہے ان کو قربانی دے رہے ہیں۔ تو وہ اس چیز کو معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس دی ہوئی روشنی میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس میں وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں اور ایمان کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کو ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بتائی ہے۔ تو جب وہ خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کے قدم مضبوط فرماتا ہے، انہیں اس راستے کے اوپر، ایمان کے راستے کے اوپر ثابت قدم رکھتا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک ان کو پہنچا دیتا ہے اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آخری وقت تک، موت کے آخری سانس تک جو ہے اسی راستے کے اوپر، ایمان کے راستے کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدمی سے جمے رہیں، اور موت بھی آئے تو اس ایمان کے اوپر آئے اور اسلام کے اوپر آئے، اور زندگی گزاریں تو اسی اسلام کے اوپر گزاریں، اور اسی اسلام کے اوپر اور اسی اسلام کے لیے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی اور اپنے راستے کے اندر مشکلات برداشت کی اور اپنے گھر بار چھوڑے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی راستے میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مفسرین نے یہاں پہ دیکھیں قصہ غرانیق اس سلسلے کی تفاصیل بیان کی ہیں، اور اس کا صحیح مقام تو سورہ نجم ہے، لیکن میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو بتا دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ غرانیق کیا ہے۔ قصہ غرانیق وہ قصہ ہے، اصل میں کچھ غیر مستند اور ضعیف روایات میں حدیث کی کتب کے اندر یہ آیا ہے، اسی لیے جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ضروری بھی ہے، اور بعد میں انشاءاللہ آئے گا آگے کہ مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت کے دوران شیطان نے مشرکین کے بتوں کے حق میں کچھ الفاظ کہہ دیے، ان کے حق میں کہہ دیے، تو بعد میں جو ہے وہ لوگوں اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو منسوخ کر دیا۔ یہ قصہ ہے، اس قصے کو قصہ غرانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قصہ بالکل بے بنیاد اور بالکل اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور ضعیف روایات پہ اور منکرت روایات پہ مشتمل ہے، اسی لیے صحاح ستہ کی جو کتب ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ نہیں لیا، بلکہ دوسری کتب کے اندر یہ موجود ہے، تیسرے درجے کی جو حدیث کی کتب ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اسی سے پھر مستشرقین نے، ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں مواد چاہیے ہوتا ہے، کہیں سے کوئی کتنا ہی غیر مستند کیوں نہ ہو، تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک پر کو لے کر پورا جو ہے ایک پرندہ بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس پہ پورا ایک جو عمارت کھڑی کر دی ہے۔ اور آپ ساتھیوں میں سے اکثر چکے اس ایج کے اندر ہیں جن کو سٹنک ورسز سلمان رشدی کی یاد ہوگی کتاب، تو اس کی پوری کتاب قصہ غرانیق کی بنیاد پہ جو ہے وہ لکھی گئی تھی۔ تو سٹنک ورسز جو ہے شیطانی آیات، جس نے اس نے کہا گیا کہ وہ شیطانی آیات شیطان نے القاء کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈال دی ہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو یہ بتانا مراد تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وحی آتی تھی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی بات شیطان کہہ رہا ہے، کون سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو یہ اس طریقے سے یہ وہ بات جو ہے نا بتانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ اصل میں اس پہ تفصیلی بات تو انشاءاللہ جہاں وہاں پہ ہوگی، اس پہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے بہت زبردست شاندار تحقیق کی ہے اس کے اوپر،
اور میرے خیال میں اس مفسرین میں سے ون آف دا بیسٹ جو 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 تحقیق ہے جو میں نے پڑھی ہے وہ انہی کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اس کا مقام نہیں ہے، وہ آگے جب مقام آئے گا تو اس پہ جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں، ان آیات کو دیکھیں تو کچھ مفسرون نے کہا ہے کہ یہ قصہ غرانیق سے متعلق ہے، اگرچہ اس پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن ان کے صحیح اطلاق سورہ نجم میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی بھی دی گئی ہے کہ دیکھیں یہ کچھ اشراف قریش جو ہیں، بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کے، یہ آپ کی مخالفت کے اندر آئے روز جو بڑے جو ہے مشغول رہتے ہیں، اور کوئی نصیحت آپ کی ان پر عمل نہیں کرتی ہے، اس سے آپ دل گرفتہ نہ ہوں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نصیحت کی ضرورت کو محسوس کرے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، تو اسے ظاہر کوئی بات سنے گا بھائی نہیں، اور وہ شخص کہے گا کہ میں راہ راست پہ ہوں، تو اس کو بھی جو ہے راہ راست کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ تو یہ بات جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے۔ ان کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے عذاب اور قیامت کو بھی ایک مذاق بنا رکھا ہے، اور ایسے لوگ کبھی حق کے قریب نہیں آ سکتے، آپ ان پہ ہزار محنتیں کر لیں، جو ہے ان لوگوں کا جو ہے یہ کفر و شرک پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ کوئی عذاب نہیں آ جاتا یا ان پہ قیامت نہیں آتی۔ اور یہ بات جو ہے بتائی جائے گی کہ جب یہ آئے گا ان پہ یہ فیصلہ قیامت کا یا عذاب کا، تو پھر جو ہے وہ ہر قسم کی مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اور عمل کا ہر امکان جو ختم ہو چکا ہوگا۔ عذاب کی گہرائی اور عذاب کی شدت بیان کرنے کے لیے جس دن عذاب آئے گا اس عذاب کی ایک صفت لائی گئی، حکیم لائی گئی ہے، یعنی حکیم جیسے میں نے کہا ہے کہ جو اولاد کے قابل نہ ہو، یا وہ دن یوم حکیم جس کے بعد رات نہ آئے، نہ اس کے بعد کوئی نیا دن طلوع ہو، یعنی ایسا منحوس دن جس میں کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، ہر کوشش الٹی پڑ جائے، امید کی کوئی کرن باقی نہ ہو، وہ دن جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ کر لیا گیا ہو، وہ پھر یوم حکیم کہا گیا ہے۔ فرمایا الملک یومئذ للہ، الملک تمام بادشاہی یومئذ اس دن للہ اللہ کی ہوگی، یحکم تو اللہ فیصلہ فرمائے گا، وہ فیصلہ فرمائے گا بینہم لوگوں کے درمیان میں، ظاہر ان باتوں کا۔ فالذین پس وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم وہ لوگ جنات میں باغوں میں ہوں گے، نعیم نعمتوں والی جو ہے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا اس کا جو ہے ایک پہلو بیان کیا گیا ہے جو ہے جو نتائج کا، جو وہ عاقبت لوگوں کی تمام لوگوں کی ایک پہلو بیان کیا، پھر اس کا جو ہے کنورس بیان کیا گیا، والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، فکذبوا اور چٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، فاولئک پس وہ لوگ لہم ان کے لیے ہے عذاب مہین بڑا رسوا کرنے والا عذاب جو ہے۔ یہ اصل میں نہیں، یہ اس کا مادہ جو ہے وہ غلط لکھا گیا ہے، یہ صحیح اس کا مادہ ہا نون یا ہے، یہ ہا یا نون ہے، ہانا اہانا یوہینو، یہ فورتھ فارم باب افعال ہے، اہانا یوہینو احانتن رسوا کرنا، ذلیل کرنا، احانت جو ہے احانت جو توہین اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی ساتھی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اس بادشاہی اللہ کی ہوگی، اور وہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے، وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ دیکھیے یہ بہت سیدھی سیدھی بالکل بات بتائے گی کہ اصل میں کائنات کا جو مالک حقیقی ہے، حاکم حقیقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر پوری کائنات میں اس کا جو ہے حکم چل رہا ہے۔ یہ آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے بادشاہ فرمانروا سردار بختیار نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے لوگ جب یہ آج کے اس دنیا کے جو پردے ہیں یہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، اور پھر کوئی جواب نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ واحد القہار، جو ہے آج اسی واحد کی، ایک واحد کی جو ہے حکمرانی ہے جو قہار ہے۔ اور یہ تنبیہ کی گئی کفار مکہ کو کہ جو قیامت کا جو انکار کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے کہ ان کے معبود بچا لیں گے، تو یہ بات جو ہے نا بتائی جائے کہ دنیا کے بادشاہ اور ڈکٹیٹر اور طاقت کے دعوے دار اس دن سب بے بس کھڑے ہوں گے، ان کے جو معبودان ہیں وہ بھی کسی شمار میں نہیں ہوں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا،
اور یہ جو لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سب سے ان کو جو ہے برات کا اظہار کریں گے۔ اس دن فیصلے اور ایمان کا جو عمل جو فیصلہ ہوگا ایمان اور عمل کی بنیاد پہ ہوگا، اور جو لوگ سختی حالات کے باوجود بھی ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا، ان کی ہر خواہش پوری ہوئے گی۔ اور اس کے برعکس جو لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا اور تکبر کیا، یہاں پہ کفار کا تکبر کی، یعنی جو تکبر کی والی جو قیادت تھی، تو اس میں ان کی تکبر والی قیادت کا بار بار ذکر آ رہا ہے اس کو سورت کے اندر۔ تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ہوں گے ان کے لیے عذاب کی رسوائی ہوگی، اور اس میں ایسا عذاب ہوگا جس میں ذلت بھی شامل ہوگی، تو اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر عذاب کے ساتھ جو صفت لائی گئی ہے وہ مہین کی صفت لائی گئی ہے۔ مہین کی صفت لانے کا مطلب ہے اہانت کی صفت جو ہے۔ اچھا آگے جو ایک دو آیات ہیں، ہمارے پاس وقت ہے ہم پڑھ سکتے ہیں اسے۔ والذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کے، دیکھیں وہ یہ پیسے ویسے قتلوا قتل ہو گئے، او ماتو، یا پھر وہ خود ہی فوت ہو گئے، ماتو مر گئے، موت آ گئی انہیں طبعی جو ہے، لَيَرْزُقَنَّهُمْ لام زبر لا، یقیناً، یرزقن ضرور رزق دے گا وہ، ہم ان کو، اللہ انہیں ضرور رزق جو ہے وہ عطا فرمائے گا، جو ہے رزق یرزق رزقا، اور یہ بڑا زبردست اس کا تاکید کا اسلوب ہے، رزقا حسنا، کون سا رزق عطا فرمائے گا؟ بہترین رزق حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ، لَهُوَ، بے شک وہ، یقینی طور پر وہ ہے، لام تاکید ہے، خیر الرازقین، سب رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ لجد خلنہم، لام زبر لا وہی ہے، ضرور بے ضرور، ید خلنہ وہ داخل فرمائے گا، ہم انہیں، وہ ضرور انہیں داخل فرمائے گا، ادخل یدخل ادخالن سے، مدخل جو ہے مقام ہوتا ہے داخل کرنے کا، مدخلن یرضونہ، مدخلن ایسے مقام میں داخل فرمائے گا، یرضونہ وہ پسند کریں گے، اسے، اس مقام کو وہ پسند کریں گے۔ یہ فرمایا مدخل داخل کرنا، داخل کرنے کی جگہ، مقام، جنت مراد ہے یہاں پہ ظاہر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِيمٌ حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے علم والا ہے، خوب علم والا ہے اور خوب بردبار ہے۔ اچھا یہ پورا ایک اس کا مضمون ہے جو ہے وہ ہجرت کا، ذالک، اسی طرح، یہ ہے وہ بات، یاد رکھ لو۔ کون سی؟ آگے فرمایا، آگے دیکھو وقفہ ہے چھوٹا سا، ایک جیم ڈالا گیا ہے، وَمَنْ عَاقَبَ، اور جو بدلہ لے، عقب آپ کو پتہ ہے، ہم پتہ ہے پیچھے، یعنی عمل کے پیچھے کا جو مقام ہوتا ہے عقب، بدلہ، عقبت اسی سے ہے، جو بدلہ لے، بات یہ ہے، اصل میں یہ بات ہے اللہ نے طے کر دی ہے، جو بدلہ لے، بمثل، اس کے مثل، ما اوکبا بہی، ما اوکبا بہی، اچھا یہ لفظ ہے، اس میں بدلہ لینا، زیادتی کرنا، زیت دینے سب شامل ہے۔ اوکبا، جو اس کو بدلہ لیا گیا یا زیت دی گئی، بہی، اس کے ساتھ، یعنی وہ اتنا ہی بدلہ لے جو اس کو جتنی اذیت دی گئی۔ اچھا یہ ایک اسلوب ہے، من عاقبہ بمثل ما اوکبا، عاقبہ اوکبا، یہ الفاظ کو، ایک جیسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم جنس الفاظ، یا ہم جن کی آواز، ہم آواز الفاظ کو ایک جگہ اکٹھا لایا جاتا ہے، اور یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے۔ ثم بغیہ، پھر زیادتی کی گئی ہے، علیہ، اس پر، یا جس پر پھر زیادتی کی گئی ہے، اگر یعنی اس میں زیادتی کی ہے، لینصرنہ اللہ، لام زبر لا تاکید کا اسلوب ہے، یقیناً، ینصر مدد کرے گا، وہ اس کی، اللہ اس کی پھر ضرور مدد کرے گا، جس پہ زیادتی کی پھر اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ بڑی تاکید کا جو ہے اسلوب ہے، لام میں پہلے لام لانا، لام تاکید، پھر فعل لانا، اور پھر آگے جو ہے نون ثقیلہ لانا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعفو غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ، یولج اللیل، وہ رات کو نکالتا ہے، فی النہار، داخل کا، یولج جو ہے یہ داخل کرنا ہوتا ہے، داخل کرنا، ولجا
سے نہیں ہے, یہ باب افعال سے. اولجا اولجا یولجو علاجن, داخل کرنا. اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے فی النہار, رات کو دن میں. وہ یولجو, اور داخل کرتا ہے النہار فی اللیل, دن کو رات میں. وہ ان اللہ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر, وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کوئی ساتھی نے آیت کا ترجمہ پڑھ دے. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر کر دیے گئے یا مر گئے, اللہ ان کو اچھا رزق دے گا, اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزاق ہے, اور وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا حال, اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا, اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے, اور وہ سمیع و بصیر ہے. بے شک یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت والوں کی بڑی تکریم فرمائی ہے کہ ہجرت کے راستے کے اندر تو پہلا قدم ہی جو ہے وہ منزل کا قدم ہے. جو لوگ دنیا کی زندگی میں اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے, اور اس ایمان کی خاطر اگر وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں, اور قتل ہونا پڑے تو قتل ہو جائیں, اور جو ہے وہ کچھ بھی کرنا پڑے جو ہے وہ اسی میں راستے میں رہیں تاکہ انہیں موت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قدردانی فرمائے گا. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بشارتیں ہیں, ان کی یہاں پہ بشارت دی گئی ہے کہ جو وہ لوگ بھی جو ہجرت کرتے ہیں, راستے میں قتل ہو جاتے ہیں, ان کی موت آ جاتی ہے راستے کے اندر, ہجرت کے راستے میں اندر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق حسن اور ایسی جگہ کا وعدہ فرمایا ہے جن کو داخل فرمائے گا اور رکھے گا جہاں وہ بڑے خوش ہوں گے, وہاں پہ دل پسند جگہ ان کی ہوگی. تو اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ ہجرت محض کوئی مکانی تبدیلی نہیں ہے, کوئی ایک اٹس ناٹ اے چینج آف پلیس, بلکہ ایمان کی حفاظت اور دین کی بلندی کے لیے عظیم قربانی ہے. اور جو شخص بھی اس ارادے سے نکلتا ہے وہ اللہ کے خاص فضل کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت والے لوگوں کے لیے, مہاجرین کے لیے جو ہجرت میں تھے اور ہجرت کر کے ابھی پہنچ رہے تھے مدینہ کے اندر, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی اکرام کا جو ہے وہ اعلان فرمایا ہے. اگر وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں تو ظاہر شہادت کے بلند ترین مقام ہے, لیکن اگر وہ سفر کی مصیبتوں کو اور مشقتوں کو کے دوران بھی انہیں موت آ جائے تب بھی ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا, اور وہ انہیں شہید کا درجہ جو ہے عطا فرمایا جائے گا. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صفت علم اور حلم کا ذکر ہے. دیکھیں اس پہ غور کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ علیم ہے, یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے در حقیقت اللہ کے راستے کے اندر اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور ہجرت کی ہے, اور کون کس نام کا مستحق ہے. اور اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے, یعنی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی غلطیوں, لغزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کی اتنی بڑی جو خدمات ہیں اور قربانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا, ان کے قصور معاف فرمائے گا. پھر مظلوم کی حمایت اور عدل الہی کا, اللہ تعالیٰ کی عدل کا اعلان ہے. ذالکا, یہ فکر اس طرح پورے جملے کا قائم مقام آتا ہے. دیکھیں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور جان لو اور پلے باندھ لو, جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں that's being so. اب اس کے بعد پھر اگلی بات بتائی جاتی ہے, اور یہ تناظر میں اسی مقام یاد دلایا گیا ہے کہ مہاجرین فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بلند مقام حاصل ہے, اور بظاہر وہ کمزور ہیں اور بے سہارا ہیں اور ان کو نکال دیا گیا ہے اور ان کو ستایا گیا ہے, مگر اللہ کی عنایات ہے ان پر, اور اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ان کو اجازت دے رہا ہے کہ اگر وہ اتنا ہی ان لوگوں کے اوپر جو ہے بدلہ لیں جتنا ان پر ظلم ہو گیا تو ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے. لیکن اگر ظالم دوبارہ زیادتی کریں تو یہ سمجھ لیں وہ لوگ کہ یہ لوگ تنہا نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پشت پر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے سپورٹ اور تسلی اور تشفی جو ہے وہ دی گئی ہے. اس آیات میں یہ بھی اعلان فرمایا گیا کہ جو اس پر ظلم ہوا, یعنی یہ بالکل ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ, وہ اتنا ہی بدلہ لیں جتنا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. پھر بھی اس پر مزید زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی خود مدد فرمائے گا. اس اصول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مظلوم کے برابر کی حد تک دفاع اور بدلہ لینے کا حق حاصل ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا, یہ ایک اسلوب ہے عبارت کا, ومن عاقب بمثل ما عوقب به عاقب عوقب. دیکھیں اس کو عربی میں صنعت تجانس کہتے ہیں. تجانس ہم جنس ہونا, مشابہت, یعنی ایک ہی جنس کا لفظ لایا گیا ہے لیکن معنی مختلف ہے. من عاقبہ وہ جو ہے جس نے بدلہ لیا, بمثل ما عوقب اتنا ہی بدلہ لیا جتنا اس پہ ظلم ہوا. یعنی پہلے
پہلے میں لفظ میں معنی اور ہیں، دوسرے میں اور ہیں، تو اور مماثلت لفظی بھی ہے، یعنی آ کے با او کے با، تو اس کو صنعت تجانس، یعنی ہم جنس ہونا لفظوں کا اور ہم مماثل ہونا، تو اسٹائل آف میچنگ ایکسپریشن آپ اسے انگلش میں قریب قریب کہہ سکتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں معروف ہے، قرآن مجید میں اور بھی اس کے متعدد استعمال ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا گیا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی جو بدلہ لے برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی وہ برائی میں ہے، اتنی ہی ہے بس۔ حالانکہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ پھر جو ہے پہلے عدل کی صورت کے اندر یہ لفظ لایا گیا ہے۔ اور عربی میں اور بھی کما تدین و تدانو کہا جاتا ہے کہ جیسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جو تم معاملہ کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اسلوب ہے یہاں پہ، جسٹ ٹو مینشن اٹ، کہ دیکھو قرآن کا جو اسلوب ہے اپنی زبان، اور بہترین عربی اسلوب ہے اور بلاغت کو اسلوب ہے، تو یہ وہ لایا گیا یہاں پہ۔ ظاہر بلاغت ایک ایسی قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے، لیکن بلاغت کو ہم نہیں اتنا اپریشیٹ کر سکتے کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن عرب لوگ اس کو بہت زیادہ، یہ عربی زبان کو بہت خوبصورت اسلوب ہے جس میں الفاظ کو ایسے الفاظ لا کے جو ہے وہ بات بیان کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن اتنا زیادہ ہائی جو ہے وہ قسم کی، بہت ہی کیا کہتے ہیں مسجع اور مکفہ قسم کی زبان تھی، اور اس کو جو ہے وہ چیلنج کرنے والے اور اس کو وہ لوگ نہیں تھے، اور ان کے بہت مرغوب تھے اس کی زبان سے اور اس کے جو اسلوب سے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ کلام اللہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام تھا، اور اس کے ظاہر کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی زبان کا اور اس قرآن کا اور قرآن کی الفاظ کا اور معانی کا اور احکام کا فہم عطا فرمائے، اور اس پہ ہمیں چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ کوئی ساتھی اگر جو ہے وہ سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں یہ پروگرام ہمارا بالکل اسی وقت پہ رہے گا، اور ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ آپ یقینی طور پہ ضرور رمضان کے اندر بھی جو ہے وہ جوائن کریں۔ رمضان شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے ساتھ انشاءاللہ ہم جڑے رہیں گے۔ جزاکم اللہ۔ ہم یہ بھی بتا دیں ہمارے ساتھی جو ہے عبدالستار نیازی بھائی ماشاءاللہ امریکہ سے واپس آ رہے ہیں، روز ہمارے پروگرام جوائن کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ قریباً پہنچنے والے ہیں 1-2 گھنٹے میں، جہاز کے اندر ہیں، اور جہاز سے ہی وہ پروگرام کو جو ہے وہ اٹینڈ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نیازی بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ تعالیٰ، آپ کی کمٹمنٹ ہے نیازی بھائی کی پروگرام، قرآن کے پروگرام کے ساتھ، کے فجر سے بہت آمین پہلے جو ہے کافی پہلے فجر سے امریکہ میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے تھے پروگرام کے لیے، اور الحمدللہ سفر کے دوران بھی جو ہے وہ ساتھ شامل ہو رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ پروگرام 2 سے گھنٹے رہ متعلق گیا سفر ہمارا، اور بخیریت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخیریت کرے آپ کا سفر، آپ خیریت سے پہنچے دعا۔ کوئی ساتھی آج کے جی جو سبق ہے اس سے متعلق کوئی بات؟ مان اللہ بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ بڑے میں نے تو آج اپنے مسجد میں خطبہ سنا تھا توبہ کے بارے میں، تو میرے دماغ میں تو ابھی تک اسی کا اثر ہے۔ تو سوال کیا، میں تو توبہ کی قبولیت کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ مجھے کوئی عربی میں وہاں کوئی صحیح سمجھ نہیں آتے، تو اگر آپ اس کے 4 کنڈیشن اس نے بتائے کہ توبہ قبول کرنے کے یہ 4 کنڈیشن دے، تو باقی تو اس سبق کے بارے میں تو میرے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا، لیکن بار بار میرے ذہن میں کہ ہم تو ہر وقت توبہ توبہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا توبہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، اور کنڈیشن کیا ہے؟ جی آپ کچھ تبصرہ کیا ہے یا نہیں آپ نہیں، کچھ میں پوچھ رہے پوچھنے ہیں؟ لگا کہ آپ کو اگر کیونکہ توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرائط ہیں، جی جی ہاں، تو وہ ٹھیک ہے، عربی میں اس پہ وہ بات ابھی اس پہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ساتھی پہلے اگر اس سے متعلق ہاں آج کے ٹھیک سبق ہے سے ٹھیک متعلق ہے تو پہلے وہ کر لیں، پھر اس پہ آتے ہیں۔ ہے۔ اقبال بھائی جی شہزاد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال بھائی میں اس میں ایک آیت سے ایک بات میرے ذہن سمجھ میں آئی ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ اس زبان میں صحیح آئے، یہ میں نے صحیح پک کیا نہیں کیا۔ اس آیت میں جو تھوڑا سا والذین مائک کے پاس ہادو، ہو گئی ہے، مجھے آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے۔
اچھا میں اب آپ کو جی صحیح لگ رہی ہے بات اب میری؟ بہتر ہے، اب بہتر ہے، اب بہتر جی ہے۔ جی اچھا، یہ جو آیت ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اس میں ہجرت کرنے والوں کا ہے کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اور یا تمہیں موت آ جائے تو ان کو اللہ کی جانب سے رزق حسنہ دیا جائے گا۔ اس جی میں یہ نقطہ کیا درست ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شہید کیے جانے والے لوگوں کو اور طبعی موت یعنی طبعی موت مر جانے والوں کو برابر رکھا ہے اس حوالے سے؟ اس میں صرف یہ والا جو ہے نا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، یا پھر وہ فوت ہو جائیں، قتلوا یعنی قتل ہو جائیں، یا پھر وہ نارمل جو طبی موت مار جائیں، لجرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر رزق دے گا، رزق حسن دے عطا فرمائے گا۔ اور یہ بالکل ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جنتوں کا، اور شہید کے درجہ دے گا بالکل اللہ تعالیٰ انہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کر رہے ہیں اور اثناء ہجرت میں وہ لوگ قتل ہو گئے، یا پھر وہ خود ہی جو ہے ہجرت کی صعوبتوں اور مصیبتوں سے اور ہجرت کی مشقتوں سے اور تکلیفوں سے وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ جو ہجرت کا، جو میں آج کل سیرت کا مطالعہ کر رہا ہوں، کوئی 4000 صفحات میں پڑھ چکا ہوں، اور کوئی 2-2500 صفحات باقی ہیں۔ جو ہے دیکھیں، میں یقین کیجئے کہ ایک ایک شخص کا واقعہ جب آتا ہے کہ ایک شخص نے ہجرت مطلب وہ کی اور گھر والوں سے بھاگا اور کیا، اب گھر والوں سے بھاگ کے آگے نکلنا ہے کہ ایک ہفتے کا ان کا سفر ہے، 500 کلومیٹر ہے، اور یہ 500 کلومیٹر کے راستے کے اندر خوراک نہیں ہے، پروٹیکشن نہیں ہے، کسی قسم کا سایہ نہیں ہے، اچھا سپورٹ نہیں ہے، گائیڈ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں، آپ کو ساری چیزیں پوری کی پوری جو ہے آپ کو گھر سے لے کے نکلنی پڑی۔ اچھا ان کی عدم موجودگی مگر کوئی شخص نکلا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں عورتیں بھی گئی ہیں بعض اوقات اکیلی، اور یا ان کے ساتھ کوئی ایک آدھ بندہ ہے اور گھر کا، اور چھوٹا ہے اور بچہ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، کوئی ہے، تو وہ کس صعوبتوں کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ وہ پہنچے۔ دیکھیں کوئی ہائی وے نہیں تھی، کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی راستے میں گھر نہیں تھے، راستے میں کنویں نہیں تھے، راستے میں پانی نہیں تھا، راستے میں لوگ نہیں تھے۔ تو دیکھیں یہ مطلب اتنا بڑا صعوبت، اتنا بڑا سفر تھا کہ میں تفسیر میں ابھی میں نے میں نے سیرت کے اندر یہ پڑھا ہے کہ بعضوں کا تو ایسا تھا کہ وہ نکلنا راستے کے اندر اکیلے شخص کا ایسا ہی تھا جیسے صحرا کے اندر ایک شخص جو ہے وہ نکل گیا ہے، اور صحرا میں بعض اس کی موت یقینی ہے، اللہ یہ کہ وہ کسی قافلے کے ساتھ کہیں اس کو مل گیا ہے اور کسی نے اس پہ رحم کھایا ہے اور اس کو جو ہے اجازت دے دی ہے ساتھ جانے کی۔ تو یہ وہ تھا، تو بہت ہی مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تبھی جو ہے یہ فرمایا ہے ان کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک منٹ یہ پکڑا دیں مجھے۔ جی میں وہ بیچ میں ایسے بولا، وہ بیچ میں ایسے بولا، جی تو وہ آپ مجھے بات یہ معاملہ بہت ہی وہ تھا، مشکل معاملہ تھا، بہت ہی سخت معاملہ تھا جو ہے وہ ہجرت کرنا۔ میں مطلب کتنی ایک واقعات ایسے ہیں، اگر وہ تو سارے تفصیلاً سیرت کے ساتھ وابستہ ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کتنی مصیبتوں مشقتوں کے ساتھ، ایک پورا موضوع ہے یہ اور تحقیق اور تفصیل کا کہ ہجرت کتنی مشکل تھی اس وقت کرنا۔ اور دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 1 مہینے سے تیاری کر رکھی تھی ہجرت کی، اور ہجرت کے سامان کی، اور پانی کی، اور جو ساتھ کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں کی، اور وہ تب جو ہے وہ جو ہے تاکہ وہ چیزیں نہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بہت مشکل تھی۔ کہنا آسان ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہجرت کی، لیکن ہجرت کرنا جو ہے وہ اپنی زندگی کو رسک میں ڈالنے کے برابر تھا۔ اقبال بھائی، جی ان کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے، ہاں سوری میں اس کو بات کو کر لوں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے جنہوں نے محض ایمان کو بچانے کی ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ٹیبل بالکل کے اندر شہید ہو جائیں یا خود اوپن مر جائیں، شہید کے درجے میں ہیں۔ جی اقبال بھائی، جی جی دیکھیں جیسے غزہ کے لیے یا لڑنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو وہ دونوں چانسز موجود ہیں، یا تو وہ مرے گا شہید ہوگا، یا اگر واپس آئے گا تو غازی ہوگا۔ لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شہید ہوگا یا غازی ہوگا، دونوں میں ایک جی تو ضرور ہوگا۔ اسی طرح ہجرت جانے والے بھی اس زمانے کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو بالکل یہی صورتحال تھی کہ یہ بچ کے وہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، وہ بھی اپنی جی زندگی کو جی داؤ پہ بالکل لگا ایسا کے تھا، نکلنے والے لوگ تھے۔ اسی لیے بالکل ایسا تھا۔ اس جذبے کو اور اس اقدام کو بھی وہی مقام دیا گیا ہے جو ایک لڑنے والے شہید کو دیا گیا۔ دیکھیں ابھی آج میں نے پڑھا ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط
آپ کو پتا ہے کہ بدترین دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن معیط، جس نے ایک بہت ہی پرانی کئی دنوں کی اونٹ کی جو گلی سڑی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ لے کے آیا مکہ سے باہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ڈالی. یہ وہ شخص تھا. اس کی بیٹی نے جو ایمان قبول کیا، ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط تھی، وہ عورت ایک اکیلی تنہا کسی طریقے سے جو ہے مطلب کہیں پہ اسے قافلہ ملا اور وہ گئی، اور وہ جا پہنچی جو ہے مدینہ کے اندر جو ایمان قبول کرنے کے بعد. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو لوگ گئے جو ہے وہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کو تو قید کر دیا گیا تھا، اور قید کے اندر ان کی بیڑیاں جو ہے وہ ان کی جو شیکلز تھے ان سے ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، ان سے خون رس رہا تھا. تو وہ لوگ جو ہے وہ یعنی بھاگ کے ابو بصیر تھے، اور یہ لوگ ابو جندل کے ساتھ یہ لوگ ان مکہ والوں سے بھاگ کے جو ہے پھر تنہا جو ہے مدینہ جا پہنچے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں بہت مشکل تھا یہ کام. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ شہید کے درجات اور بلند فرمائے، رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت دونوں کے اندر ان کو بہترین رزق عطا فرمایا. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور ساتھی؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل مجھے. کون خان ساتھی کون ہے؟ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے صرف سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں ہے، صرف سلام کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم آیا ہے کہ نہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی صورت کو آگے اس کے 2-3 اسباق ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے رمضان کے دوران بھی، اور رمضان میں بھی انشاءاللہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ جڑیں، اور اپنی فیملیز کو، اپنے دوست احباب کو بھی اس کے ساتھ دیں. ابھی ایک تجویز زیر غور ہے ہماری جو ہے رمضان میں رات کو جو ہم تراویح جو خلاصہ پاروں کا خلاصہ کرتے تھے، اس کی ایک تجویز زیر غور ہے. اس کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو شامل اس کو اٹینڈ کرنے والے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہے تھے، تو ہم نے ایک دوست پچھلے سال میں ان کو نہیں کیا اس وجہ سے. اور اس دفعہ جو ہے کافی جو ہے اس کی آ رہی ہے، درخواست آ رہی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں. تو جو ہے وہ انشاءاللہ امکان تو ہے اس بات کا، لیکن ابھی بالکل فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اسی فورم کے اندر جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم اگر افطاری جو سحری کے بعد جو تراویح کے بعد قرآن کے جو پارے ہیں ان کے خلاصے کا جو پروگرام ہے، اگر وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دیں گے. اور اگر وہ گھنٹے پر مشتمل نہ ہو، آدھے گھنٹے میں بھی ہو تو تب بھی وہ بہت، اس سے پہلے بھی وہ آدھے گھنٹے کا ہی تھا، 30 منٹ کا پروگرام تھا، 30 منٹ کا. بالکل، وہ بڑا مفید ہوتا ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایسا ٹائم رکھیں جس میں کم از کم جو 8 پڑھنے والے تراویح پڑھنے والے ہیں سارے وہ پڑھ کے آ جائیں. اور اس لیے کہ ظاہر رمضان میں وقت کی کمی ہوتی ہے، لوگوں کو پھر تھوڑی دیر نہ ہو جائے، تو ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ رکھیں گے پروگرام کو، اگر غالب امکان اسی بات کا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم جاری رکھیں اگلے ہفتے کے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ.